بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جج نے بتایا کہ میرے پاس ایک دیہاتی کا کیس آیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ وہ شکل سے مجرم بالکل نہیں لگ رہا تھا اور میرے 3 سالہ تجربے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ قاتل نہیں تھا، مگر تمام شواہد اس کے خلاف جمع ہو چکے تھے اور ثابت بھی ہو چکے تھے اور اس کے بچنے کی امید بالکل نہیں تھی۔ میں نے اس سے تنہائی میں بھی ملاقات کی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا تم نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں۔ وہ کہنے لگا، جج صاحب میں نے یہ قتل نہیں کیا، مگر میں بری طرح اس کیس میں پھنس چکا ہوں۔ میں اس کی جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر کیس کو لمبا کر دیا تاکہ بچاؤ کا کوئی راستہ نکل آئے۔ 3 مہینے تک میں نے کیس کو طول لیا مگر کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ پورا محلہ اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار تھا۔ آخرکار بوجھل دل کے ساتھ دسمبر کے ایک سرد دن کو مجھے اس کی موت کی سزا سنانی پڑی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کا مجھے دلی افسوس ہے۔ جس دن اسے پھانسی ہونی تھی اس دن پھانسی سے قبل ایک دفعہ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا کبھی زندگی میں تجھ سے کوئی ایسی غلطی یا گناہ ہوا جس کا تجھے ابھی پچھتاوا ہو؟ وہ کہنے لگا، جج صاحب مجھ سے گناہ ہوا تھا جس کا آج تک مجھے بہت افسوس ہے۔ میری بیوی نے ایک بھینس پال رکھی تھی جس کا آدھا دودھ ہم گوالے کو فروخت کرتے تھے اور آدھا گھر میں استعمال کرتے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے بھینس کا دودھ نکالا اور کچن میں رکھ دیا۔ باہر گوالے نے آواز دی تو میں دودھ اٹھانے کے لیے کچن میں گیا تو وہاں پر ایک بلی موجود تھی جو دودھ پی رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بلی کچن سے باہر نکلی اور دودھ کی بڑی بالٹی فرش پر گرا پڑی۔ اس دن گوالا بھی واپس چلا گیا اور ہم نے خود بھی دودھ استعمال نہیں کیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس دن تو بلی میرے ہاتھ نہ آ سکی مگر میں نے اس بلی کو پکڑنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن میں نے تھوڑا سا دودھ کچن میں رکھا تو بھوکی بلی دودھ پینے کے لیے کچن میں داخل ہوئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر کے بلی کو پکڑ لیا۔ پہلے ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کیا مگر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ میری بیوی تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں نے جلتے تندور میں بلی کو ڈال دیا۔ اس بلی کی چیخیں مجھے آج تک یاد ہے۔ صرف یہی نہیں جج صاحب، 2 دن بعد بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے مری ہوئی حالت میں گودام سے برآمد ہوئے۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ بھی بھوک سے مر گئے تھے۔ جج نے جب یہ بات سنی تو چونک گیا اور دیہاتی سے کہا، تبھی تو جب سے تمہارا کیس میرے پاس آیا ہے ایک بلی روز میرے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، شاید وہ بھی مجھ سے انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ اس دن کے بعد جج نے کہا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بے زبان مخلوق پر ظلم کرتا ہے وہ اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہو تو خدا کی بے زبان مخلوق پر رحم کرو، اس پر ظلم مت کرو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کر لیں۔ والسلام۔